اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا درس اور گفتگو ہے آج کا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہم نے نبیوں کی عصمت کے بارے میں بیان کیا، نبی کا معصوم ہونا۔ تو نبی مثلا جو ہے وہ جہاں اس کی اور خصوصیات ہوتی ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بتایا انبیاء کا کام عام طور سے کیا ہوتے ہیں، مثلا وہ سب بیان کیا۔ اور نبی کی زندگی عام انسانوں جیسی زندگی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا، اور پیغمبران الہی کی صفات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ہم نے بیان کیا۔ آج ہمارا درس اس سلسلے میں نبوت کے سلسلے میں ہے یقین کا نمونہ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح تمام کرنے کے بعد اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کیا۔ آپ کی نظر ایک جوان پر پڑی، یعنی جب آپ نے نماز صبح کو تمام کیا تو جیسے ہوتا ہے نماز صبح پڑھی تو آپ پیچھے کی طرف جو دیکھا آپ نے، تو آپ کی نظر مبارک نگاہ ایک جوان پر پڑی۔ دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ زرد ہے اور آنکھیں دھس چکی ہیں۔ چہرے کا رنگ زرد ہے اور آنکھیں دھس گئی ہیں، اندر کو گئی ہیں، یعنی گویا وہ کمزور ہو رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال پرسی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے کی طرف دیکھا نماز سے فارغ ہو کر، تو دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے چہرے کا رنگ زرد ہے اور آنکھیں دھس چکی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال پرسی کی، اس کے احوال معلوم کیے، عرض کیا کہ اب میں یقین کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ یہ اس جوان نے، جس کا چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھس چکی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حال احوال پوچھے اس کے، تو اس نے کہا کہ میں اب یقین کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یقین کا کلمہ سنا، جب یہ کلمہ سنا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں یقین کی زندگی گزار رہا ہوں، تو تعجب کیا کہ جوان نے یہ نہیں کہا کہ علم ہے، بلکہ یہ کہا کہ یقین ہے۔ یعنی جوان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم ہے کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں یا علم کی زندگی گزار رہا ہوں، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ میں یقین کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، احوال پرسی کی، تو اس نے عرض کیا کہ اب میں یقین کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ یقین کا کلمہ سنا تو تعجب کیا کہ جوان نے یہ نہیں کہا کہ علم ہے، بلکہ یہ کہا کہ یقین ہے۔ حضرت نے یقین کے بارے میں سوال کیا، حضرت نے، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یقین کے بارے میں سوال کیا، عرض کیا قیامت کا اس قدر یقین ہے کہ میری نیند ختم ہو چکی ہے۔ نبی پاک نے اس سے پوچھا کیا یقین ہے، کیسا یقین ہے، کس طرح کی یقین کی زندگی گزار رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اس وقت قیامت پر اس قدر یقین ہے کہ میری نیند ختم ہو گئی۔ ایک طرف جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے اور دوسری طرف جنت کی فراوان نعمتیں، ایک طرف خداوند عالم کا عدل و انصاف کا دربار، ایک طرف حشر کا میدان اور نفسا نفسی کا عالم، اور لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ یعنی حشر کا میدان اور نفسا نفسی کا عالم، اللہ اکبر، اور لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو رسول خدا نے جب اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، تو کیا کہا اس نے کہ میں یقین کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ یقین کس چیز کا ہے، کیا ہے؟ کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں
یقین ہے، اس قدر یقین ہے مجھے قیامت کے بارے میں کہ میری نیند ختم ہو چکی ہے. ایک طرف جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے اور دوسری طرف جنت کی فراوان نعمتیں، ایک طرف خداوند عالم کا عدل و انصاف کا دربار، ایک طرف حشر کا میدان اور نفسا نفسی کا عالم، اور لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے یقین کا نمونہ دیکھا تو اس کی تمام باتوں کو قبول کیا. فرمایا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی تو آپ نے قبول فرمایا، واقعا تم صحیح کہہ رہے ہو، یہی بات ہے، ایسا ہی ہونا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. کیا کر دیں؟ دعا کر دیں کہ میں رائے خدا میں شہید ہو جاؤں. اللہ، شہادت کا مرتبہ ایک بلند مرتبہ ہے کہ میں رائے خدا میں شہید ہو جاؤں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. کچھ دنوں کے بعد غزوہ پیش آیا، جنگ ہوئی، پیش آیا غزوہ. یہ جوان اس جنگ میں درجہ شہادت پر فائز ہو گیا. تو یقین کا نمونہ یہ ہے، یعنی جن لوگوں کو اللہ پر، قیامت پر، رسول پر، ائمہ پر ایمان ہوتا ہے تو اس قدر وہ جو ہے وہ اللہ سے لگاؤ اور اس سے انس اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں کہ اس قدر خوف ہے قیامت کا کہ آنکھیں دھس گئی، چہرہ زرد ہو گیا. اور اب جب نبی پاک پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ بس میں آپ سے یا رسول اللہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ عز و جل مجھے شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، میں شہادت پر فائز ہو جاؤں. تو بہرحال نبی پاک کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا وہ رد نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ عز و جل نے نبی پاک کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ شخص، وہ جوان منزل شہادت کو فائز ہو گیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے پروردگارا ہمیں حقیقی معرفت نصیب فرما، ہمیں صحیح طریقے سے مذہب اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام تر مشکلات کو دور فرما، ہمیں اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طریقے پر مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مولا و آقا ولی و سرپرست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ علیہ السلام کے امان انصار میں شمار فرما اور روز محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اور جو اس دن نفس نفسی کا ماحول اور عالم ہو رہا پروردگارا ہمیں اس ماحول میں، اس عالم میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.